السلام علیکم۔ آج کے مصروف ترین دور میں ہم میں سے ہر کسی کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے یا اس کی تفسیر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے تفسیر ابن کثیر کو سمرائز کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کو بآسانی سمجھنے کا موقع ملے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی۔ قرآن کریم کی آخری دو صورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا چند آیتیں مجھ پر اس رات ایسی نازل ہوئیں جن جیسی کبھی دیکھی نہیں گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان دونوں صورتوں سے افضل سورہ اور کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سر، چہرے اور سامنے کے جسم پر پھیرتے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی آنکھوں سے پناہ طلب کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود کا ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا۔ یہودیوں نے اسے بہکا سکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور بال منگوائے اور ان میں جادو کیا۔ اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار رہنے لگے، سر کے بال جھڑنے لگے، کوئی کام نہ کرتے لیکن خیال آتا کہ کر لیا ہے۔ تقریباً 6 ماہ تک یہی حالت رہی۔ ایک دن فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے اپنے رب سے پوچھا اور اس نے 2 فرشتوں کے ذریعے مجھے بتایا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے کیا؟ تو کہا یہودیوں کے حلیف اور منافق عبید بن عاصم نے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا تر کھجور کے درخت کی چھال میں، پتھر کی چٹان تلے دور کنویں میں جو بنو زریق کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر وہ سب چیزیں نکلوائیں جس میں ایک پتلا تھا اور اس میں 11 گھریں لگی ہوئی تھیں اور ہر گرہ پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ نیز اس کنویں کا پانی گدلا ہرا تھا اور درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل کی۔ آپ ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل شفا یاب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اجازت دیجیے ہم اس خبیث کو قتل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور میں لوگوں میں شر پھیلانا نہیں چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ فلق کہتے ہیں صبح کو، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خلق سے مراد مخلوق ہے، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بھی یہی فرماتے ہیں کہ پناہ مانگی گئی ہے تمام مخلوق کی برائی سے، جس میں جہنم، ابلیس اور اولاد ابلیس بھی شامل ہیں۔
غاسق سے مراد ہے رات، اور اذا وقف سے مراد سورج کا غروب ہونا اور رات کے اندھیرے کا پھیل جانا ہے۔ اس کے علاوہ غاسق سے مراد چاند بھی ہے، جبکہ گرہ لگا کر پھونکنے والیوں سے مراد جادوگر عورتیں ہیں۔ الغرض اس سورہ میں صبح کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے تمام برائیوں سے، اندھیری رات کی برائی سے کہ اس میں شیاطین و جادوگر اپنے اعمال انجام دیتے ہیں۔ جادوگر خصوصاً عورتوں سے مراد ہے جو جادو کرتی ہیں اور منتر پھونکتی ہیں، نیز حاسدین کی حسد سے جب وہ حسد کرنے پر آئے اور عداوت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس سورے کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں: پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی۔ تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی غلامی میں مشغول ہیں۔ پس وہ حکم دیتا ہے کہ جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو وہ ان پاک اور برتر صفات والے خدا کی پناہ میں آ جائے۔ شیطان جو انسان پر مقرر ہے، اس کے وسوسوں سے وہی بچانے والا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو زینت دار بنا کر پیش کرتا ہے، بہکانے یا راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کے شر سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے ذات خداوندی محفوظ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہے، جہاں یہ بھولا اور غفلت کی اس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اور جہاں ذکر خدا کیا یہ پیچھے ہٹ گیا۔ مزید فرمایا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جہاں انسان نے اس کی مان لی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنات کے دلوں میں بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور ان کے کانوں میں دھوکے کی باتیں سوار کر ڈالتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی انس و جن اس مردود کے شر اور وساوس سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرے جو حقیقی خالق و مالک ہے اور بادشاہ ہے، اور اسی کی قدرت میں سب ہے۔ If you like our video, thumbs up then, share and subscribe our channel and also hit the bell icon so that you can receive the notification of our next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.